بارگاہ سرکار تاج شریعت میں تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، طالبان علوم نبویہ، دور دراز سے تشریف لانے والے زائرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، صدق الله العظيم. قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. حضرات گرامی وقار، ہم اس وقت عرس سرکار حجت الاسلام کی برکتیں، سعادتیں، خوشبختیاں حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو بارگاہ سرکار حجت الاسلام میں بطفیل سرکار تاج شریعت قبول فرمائے. مجھ سے پیشتر آپ نے جماعت اہل سنت کے قدیم عالم دین اور زبردست پاسبانی مسلکی اعلیٰ حضرت حضور سیف رضا حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب قبلہ اور ان کے بعد جماعت جامعۃ الرضا کے موقر استاذ اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے مبلغ حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل صاحب قبلہ کی شاندار گفتگو سماعت کی. ان دونوں حضرات کو سننے کے بعد میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ رضولوی صاحب نے اپنے سفر کو جہاں چھوڑا ہے اس کو مکمل کر دوں، یا حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب نے اپنا سفر جہاں چھوڑا ہے اس کو مکمل کر دوں، یا پھر ایک نئے سفر کا آغاز کروں. بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ ان حضرات نے جو کچھ کہا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں موبائل ضبط ہو جائے گا، میں والنٹیئر کو اوپر بھیج رہا ہوں. بھائی وقت کم ہے تقریر میں، اب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو وقت جائے گا نا. ایک بار سمجھا دیا، کبھی تو فطرت کے خلاف کر لیا کرو. جس بارگاہ میں آئے ہو فیض نہیں ملے گا آپ کو. پھر یہ جلال اگر ادھر آ گیا نا تو فیض نہیں ملے گا. جو زندگی بھر اس کا رد کرتے رہے، اب انہی کی بارگاہ میں اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں تو کم سے کم آپ کو سمجھنا چاہیے. بار بار کہا جا رہا ہے موبائل جیب میں رکھیے، اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کیجیے، اپنی میموری میں محفوظ کیجیے. حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ رضولوی صاحب قبلہ فرما رہے تھے سادات اور علماء کے درمیان جو ربط و ضبط اور محبت تھی، انہوں نے ان کا ہاتھ چوما. سچی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی علماء اور سادات کا باہمی تعلق اور رشتہ رہے تو سنیت کا بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. سادات علماء کی قدر کریں اور علماء سادات کی قدر کریں.
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया आलिम का मकाम बड़ा है कि सैयद का, तो मेरे इमाम ने फरमाया मुतलकन मुजमलन तो मकाम आलिम ही का बड़ा है, मगर फर्क ये है कि आलिम की जो खूबी है वो वस्फी है और जो सैयद की खूबी है वो जाती है। मगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने दोनों का मकाम व मर्तबा बयान किया। और याद रखें कि यह सिलसिला सादात और अहले बैत और उलमा इकराम की बाहमी मोहब्बत का रिश्ता और बाहमी ताल्लुकात का सिलसिला बहुत कदीम है। आपको मालूम होगा कि जब सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु सिराजुल उम्मा कश्फुल गुम्मा, जिनके लिए सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी और फरमाया लौकानल इल्म इंद सुरैया लतनावलहु अबनाउ फारस, ये इमाम आजम अबू हनीफा जो जिंदगी भर दीनो सुन्नियत का काम करते रहे, किसी ने एक सैयद ज़ादे जिनको जमाना इमाम बाकिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहता है, हजरत इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बता दिया कि ये एक बंदा है जिसका नाम नौमान इब्ने साबित है, ये अपने कयास को आपके नाना की शरीयत में बड़ा दखल देता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा मदीना शरीफ गए, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे, हजरत इमाम बाकिर को पता चला कि वो भी आए हैं। आपने उनको बुलवाया और बुलवा कर कहा मेरे नाना की हदीस को छोड़ के अपनी अक्ल से काम करते हो। आपने देखिए यहाँ दोनों की मोहब्बत और दोनों का प्यार देखें। अगर सादात देख रहे हैं कोई आलिम दीनो सुन्नियत का मजबूत काम कर रहा है तो उससे हसद करने, जलने और तकलीफ और उसको दर्द पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको सीने से लगाने की जरूरत है। इसी तरीके से अगर उलमा देखते हैं कि कोई सैयद मसलके आला हजरत का काम कर रहा है तो उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, उसके साथ उलझने की जरूरत नहीं, उसकी भी कदर की जाए। इस तरीके से दोनों का संगम होगा और सुन्नियत का बड़ा काम होगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना इमाम बाकिर की बारगाह में हाजिरी दी और उन्हीं के बेटे इमाम जाफर सादिक हैं जिनकी बारगाह में इमाम आजम रहे। आपने खुद फरमाया था मेरी जिंदगी में अगर इमाम जाफर सादिक के पास ये 2 साल जो गुजारे हैं अगर ये ना होते तो नौमान इब्ने साबित हलाक हो गया होता। किसी ने पूछा था सरकार आपकी जिंदगी कितनी है, आपकी उम्र कितनी है? आपने फरमाया 2 साल है। पूछने वाला हैरत में पड़ गया, फरमाया मैं 19 सालों को शुमार करता हूँ जो मैंने मुस्तफा के लख्ते जिगर हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में गुजारे हैं, जिन्होंने सरकार ताजे शरीयत के करीब रह करके अपना वक्त काटा है। वो भी इस बात को कह सकते हैं हमारी जिंदगी में कीमती लम्हात वही है जो सरकार ताजुल शरीया की बारगाह में गुजारे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहने लगे सरकार कुछ बातें हैं मैं अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत इमाम आजम ने पूछा एक बात बताएं, औरत को हैज आता है, हालत हैज के अंदर नमाज छोड़ेगी, नमाज छोड़ देगी, रोजा भी छोड़ देगी, लेकिन कज़ा किसकी की जाएगी, रोजे की नमाज की? सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा के सवाल पर हजरत इमाम बाकिर ने फरमाया वहां पर कज़ा सिर्फ रोजों की होना है। आपने कहा मकाम तो नमाज का ज्यादा बड़ा है, अहम्मुल फराइज बादल ईमान ये नमाज है। अगर मैं अपने कयास पर फतवा देता, अगर अपनी अक्ल को चलाता तो मेरी अक्ल तो ये कहती है कि नमाजों की कज़ा की जाए, रोजों की कज़ा ना की जाए, लेकिन मैंने वही कहा है जो आपके नाना जान ने फतवा दिया है। एक जवाब हो गया। दूसरा सवाल आपने किया सरकार एक बात बताए, लड़का लड़की छोड़े किसी ने, कोई मूरिस है वारिसीन में लड़का और लड़की छोड़े, अब यहाँ हिस्सों की तकसीम होगी तो लड़के को 2 हिस्सा मिलेगा, लड़की को सिंगल मिलेगा। अक्ल तो ये चाहती है कि औरत कमा नहीं सकती, औरत सिन्फे नाजुक है, औरत कमजोर जिन्स है, लिहाजा उसको डबल दिया जाए, लेकिन फतवा वही देता हूँ जो आपके नबी की शरीयत ने दिया है। सुभान अल्लाह। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरा सवाल किया सरकार एक बात बताए, आदमी का पेशाब ज्यादा नापाक है या उसके जिस्म से निकलने वाला मनी का कतरा ज्यादा नापाक है? आपने फरमाया पेशाब में नजासत ज्यादा होती है। कहा अक्ल ये चाहती है आदमी 10 बार पेशाब करे तो 10 बार गुस्ल करे, लेकिन फतवा वही देता हूँ जो मदीने
عہدے کے تاجدار نے دیا ہے. اب یہاں سے بریلی شریف کے اس پاکیزہ ممبر سے اور سرکار تاج شریعت کی بارگاہ سے ہندوستان کے سارے سادات اور ہندوستان کے سارے علماء سے عرض کروں گا، چونکہ یہاں تم کمپٹیشن اور مقابلہ سادات میں بھی ہے، علماء میں بھی ہے، میں کسی ایک پہلو پر بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ بتقاضۂ بشریت خرابیاں سب میں آ جاتی ہے. تعظیم و تکریم ہم سب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. بہرحال ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر سادات کو دکھتا ہے کوئی عالم مسلک کا کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں، اس کو سینے سے لگائے، اس کی قدر کرے. اس لیے کہ جس دن یہ رد کرنے والے، مسلک کی بولی بولنے والے جس دن کائنات سے ختم ہو جائیں گے، قسم خدا کی پھر سنیت کی بہاریں کہاں سے لاؤ گے؟ تمہارے ہاتھوں پہ مرید کون ہوگا؟ تمہیں اپنا پیر کون مانے گا؟ خانقاہوں میں حاضری کون دے گا؟ اور اسی طریقے سے علماء سے کروں گا، یہ سادات اکرام اگر مذہب و مسلک کی بات کرتے ہیں، مسلک کی اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں، تو پھر ان کو کام کرنے دیا جائے. بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کو سامنے رکھا جائے. اس لیے کہ جب رافضیت اور شیعیت سیادت کا نام لے کر کے ہمارے مسلک پہ حملہ کرتی ہے، ہم جیسے مولوی تقریر کرے، لوگ سیادت کے نام پر ہماری باتیں نہیں سنتے. اس وقت ضرورت پڑتی ہے انہی سادات کی جو آپ پبانگے دہل مسلک کی بات کرتے ہیں، نعرہ مسلک کی اعلیٰ حضرت کا لگاتے ہیں، پھر ان کا چہرہ سامنے کر کے ہم بتاتے ہیں دیکھو سادات ایسے ہوتے ہیں جن کی بولی امام احمد رضا خان کی بولی ہوتی ہے، جو تاج الشریعہ کی زبان میں کہتے ہیں مسلک کی اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دو چیزیں رہیں انشاءاللہ کام ہوگا. حضرت علامہ شکیل صاحب سرکار حجت الاسلام کے فتوی کی روشنی میں استغاثہ، جس کو استعانت بالغیر بھی کہتے ہیں، استغاثہ دو طرح کا ہوتا ہے، استغاثہ قولی، استغاثہ فعلی. علامہ شکیل صاحب جمال بھری نظروں سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت کچھ نظر آئے گا. ہاں سب مدر محبت سے بولیں ذرا سبحان اللہ. حضرت سرکار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک بندے نے کیا کیا، آپ نے دیکھا کہ ایک فرعونی کے ساتھ ان کے چاہنے والے کی لڑائی ہو گئی ہے. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میری مدد کرو، یہ استغاثہ قولی تھا. اسی طریقے سے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ استغاثہ قولی تھا. استغاثہ فعلی کی مثال دیکھنا ہے. آپ 13ویں پارے کو کی تلاوت کیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا میرے والد حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی ہے. آپ نے کہا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهی ابی یاتی بصیرا. وہ گئے اور جا کر کہا یہ قمیص لے جاؤ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجهہ فارتد بصیرا. خوشخبری لے کر کے آنے والا آیا اور آ کر اس نے حضرت یوسف کی قمیص کو حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا. بینائی واپس آ جاتی ہے. اس کو استغاثہ فعلی کہا جاتا ہے. وہ استغاثہ قولی کی مثال تھی. ہم کہتے ہیں یار اگر ہم اعلیٰ حضرت کی بات کریں، پوری کتاب میرے امام نے لکھی ہے برکات الامداد لأہل الاستمداد. میرے امام نے دوسری کتاب لکھی انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ. بڑی پیاری حدیث ذکر فرمائی ہے. سرور کائنات فرماتے ہیں اذ ادل احدکم عولا وہو بارض لیس اذ ادل احدکم الشیء وہو بارض لیس بها انیس. اے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی سامان غائب ہو جائے اور وہ ایسی جگہ میں ہے جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ میرے نبی نے فرمایا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي. اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا. حدیث پڑھ رہا ہوں دل سے، سنا بھی اس کو دل سے جائے، انشاءاللہ برکتیں مکمل ہو جائیں گی. ذرا تبرک کے لیے راستہ خالی کر دے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے سروں پر سب آ جائے اور وقت سے پہلے ہی زمین پر گر جائے. اس لیے آپ تھوڑی کیفیت کو درست رکھے. غور فرمائیے گا سرور کائنات نے فرمایا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي. حضرت علامہ شکیل کہہ رہے تھے یہ بد عقیدہ دیوبندی مولوی کہتے ہیں لبی سے استغاثہ کرتے ہو، یہ جائز نہیں ہے. ہم نے کہا جب سامان غائب ہوا تھا عقل یہ چاہتی تھی وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا، لیکن نبی نے ایک بار نہیں تین بار فرمایا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُونِي یا عباد اللہ اعینونی. اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے
اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ حدیث کا پہلا جملہ ذرا غور کرے، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، ایسی زمین میں ہے جہاں کوئی مددگار نہیں ہے، مونس و غمخوار نہیں ہے، یارو مددگار نہیں ہے۔ ارے جب ہے ہی نہیں تو یہ پکار کس کو رہا ہے، یہ مدد مانگ کس سے رہا ہے؟ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ، سرکار فرماتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے، مولانا ندیم صاحب غور کیجئے گا، سرکار فرماتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو حضرات رجال الغیب کہا جاتا ہے، ایسے بندے ہیں جو نظر تو نہیں آتے لیکن جب مدد مانگی جاتی ہے تشریف لے کر کے آ جاتے اور بھیا استعانت آج کے دور کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو تابعین تبع تابعین میرے مصطفیٰ کے دور میں بھی ہوا ہے۔ حضرت علی کی روایت موجود ہے، کہتے ہیں سنیے، جاء اعرابی بعدما دفنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بثلاثۃ ایام، کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے وصال کو 3 دن ہوئے تھے، ہم حضور کو دفن کر کے فارغ ہوئے تھے، دیہات کا رہنے والا ایک صحابی آ گیا۔ سبحان اللہ، یار صحابہ کے نام پہ مسئلہ کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی بابرکت ذاتیں ہیں صحابہ کی، بڑی بابرکت ذاتیں ہیں اہل بیت۔ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، وہ جو آ رہے ہیں وہ آپ ہی کی شکل و صورت کے ہیں، وہ میری ہی شکل و صورت کے ہیں، بیٹھے رہیے، توجہ ہے، آگے بڑھوں، محبت سے ذرا بولو تو صحیح۔ 1947 میں تمہاری کمزور آوازیں ہوتی تو ہندوستان کیسے آزاد ہوتا؟ وہ تو مضبوط آوازیں تھی تو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ کیا بات ہے، غور فرمائے علامہ شکیل صاحب، آپ ہی کے سفر کی تکمیل کر رہا ہو، اب جہاں تک ہو جائے وہاں تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ حضرت امام عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیے گا، ہم نے کہا اگر اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے، پہلے حضرت علی والی روایت سنے۔ حضرت علی فرماتے ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد کیا کرتا ہے، فرما بنفسہ علی القبر وحسرا من راسہ وحسا من التراب علی راسہ، آیا آنے کے بعد حضور کی قبر انور سے چپٹ جاتا ہے، اور چپٹنے کے بعد سرکار کی قبر انور کی خاک پاک کو، وہ خاک جس خاک نے مقابلہ کیا ہے عرش اعظم سے، وہ خاک جس کو زمانہ رشک جنت کہتا ہے، اسی خاک پاک کو لیا، سر پہ ڈال لیا، اور ڈالنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور کہتا ہے سمعت اللہ تبارک و تعالی یقول، میں نے اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہتا ہے اللہ نے کہہ دیا ہے اگر گناہ ہو جائے، جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا بڑا قیمتی جملہ یاد آتا ہے، کیونکہ طالبان علوم نبویہ یہاں موجود ہے، آپ نے محال عادی بھی سنا ہوگا اور محال عقلی بھی سنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قرآن کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ ہم نے کہا یقیناً کافی ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ پھر اللہ نے یوں کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ کی جناب، اللہ رب العزت کی بارگاہ اور اس کی جناب میں وسیلہ تلاش کرو۔ بڑی پیاری بات علامہ ضیاء الدین مدنی نے کہی تھی، آپ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر کے نکلے، ایک بدعقیدہ غیر مقلد نے پکڑ لیا، ان کا وسیلہ کیوں دیتا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن میں لفظ وسیلہ آیا ہے، کہا وسیلے سے مراد اعمال کا وسیلہ۔ آپ نے فرمایا تیرے اعمال قبول ہیں، مقبول ہیں کہ غیر مقبول؟ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں قبول ہے کہ قبول نہیں۔ کہا یہی تو فرق ہے، ہم اہل سنت اس نبی کا وسیلہ دیتے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو ایسے اعمال کا وسیلہ دیتا ہوں، دیتے ہو جس کے قبول اور عدم قبول کا کوئی پتہ نہیں۔ اور میرا نبی کیسا مقبول؟ اللہ نے فرمایا وما خلقت خلقا اکرم علی من، اے محبوب میں نے تجھ سے زیادہ عزت والی مخلوق پیدا ہی نہیں کی ہے۔ بریلی کا امام کہنے لگا زہے عزت ہو اے دلائے محمد کہ ہے زیر حق، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حمدی۔ توجہ ہے، سبحان اللہ،
آمد حفیظ حضور تاج الشریعہ، آمد امانت حضور تاج الشریعہ، آمد یاد حضور تاج الشریعہ، آمد محبوب حضور تاج الشریعہ، آمد حضور تاج الشریعہ، آمد عطائے حضور تاج الشریعہ، آمد جلوہ حضور تاج الشریعہ، آمد دعائے حضور تاج الشریعہ، آمد کرامت حضور تاج الشریعہ، آمد جان حضور تاج الشریعہ، آمد خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ حسام محمد رضا صاحب قبلہ جلوہ بار ہے، ادب کے ساتھ بیٹھے اور حضرت کا خطاب سماعت فرمائیں۔ وہ ذات آپ کے سامنے آ گئی جس سے سرکار تاج الشریعہ بڑی محبت فرماتے تھے اور فرماتے ہیں۔ اس سے بڑا جملہ میرے پاس اور نہیں مل پائے گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کو سب کچھ دے دیا جاتا ہے۔ غور فرمائیے گا، مہمان بڑے بڑے دور کے ہیں، کوئی ممبئی کا ہے، کوئی حیدرآباد کا ہے نا؟ اس لیے ممبئی والے بھی دھیان دیں گے میری طرف، ہاں میری طرف توجہ کریں گے، ممبئی والے بھی کریں گے، حیدرآباد والے بھی کریں گے، سب کریں گے۔ ذرا غور فرمائیے گا، میری سماعت میری زبان کا جو تذکرہ ہے وہ دور تک چلا جائے۔ بھائی اس کو یار چھوڑ دو، فری کر دو، اس کو کیوں قید کر لیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا، جملہ آپ کو یاد ہے نا؟ چلو ابن کثیر سے پوچھتے ہیں، تو فکر کے اعتبار سے خراب تھا، ابن تیمیہ کا ساتھ دینے والا تھا، اس مسئلے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت امام عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ عاشق مصطفیٰ ہیں، ایک دن سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کنتو جالسا عند قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آیا، آنے کے بعد کہنے لگا اے میرے آمد حضور ہما میں مل۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ غور فرما رہے امام عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا سرکار کی بارگاہ میں، اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد قرآن کی یہی آیت پڑھی جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، اور اس کے بعد ایک جملہ اور بولتا ہے جو قریب اور بعید ہے، سب توجہ سے میری بات کو سنیے گا، اس لیے کہ بات مدینے والی کی کر رہا ہوں، اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کے ذکر کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج دیا کر، سننے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا قیمتی جملہ ہے۔ میرے امام نے فرمایا جب سرکار کی محفل پاک سجتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، ایک دوسرے کو تداعی کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں سنو کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا مقصد کہیں اور نہیں، مدینے والی کی محفل میں حاصل ہونے والا ہے، تو جتنے بیٹھے ہیں سب کا مقصد اسی محفل میں حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ غور فرمائے، امام عتبی کہتے ہیں وہ آنے کے بعد کہتا ہے جیتو کا مستغفرا لذنبی و مستشفعا بھی، کہتا ہے میرے آقا میں آپ کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش مانگنے آیا ہوں، میں سفارش کرانے آیا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر اس نے چند اشعار بھی پڑھے، کہنے لگا یا خیرہ من دفنت فی القائی آدم فطابا من طیبہن القاؤ والاکم ونفس الفداؤ لقبر انت ساکنو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، کہتا ہے کائنات میں آج تک جتنے لوگ مدفون ہیں ان میں سب سے پاکیزہ ذات جن کی خوشبو سے مدینے کے ٹیلے بھی معطر ہو گئے ہیں، میدان بھی معطر ہو گئے ہیں۔ پھر کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنو، میری جان اس قبر انور پر قربان جس میں مدینے کے تاجدار آپ آرام فرما رہے ہو۔ کون سا مزار جس کے لیے بریلی کے امام نے کہا وہ ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کہتا ہے اسی قبر کے اندر پاک دامنی بھی ہے، اسی میں جود و سخا بھی ہے، اسی میں کرم بھی ہے۔ رسول کریم کے عاشق امام عتبی کہتے ہیں غلبتنی عینیہ، اتنے میں مجھے نیند آ جاتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خام میں تشریف لائے اور
लाने के बाद आपने फरमाया ए इन हद या अतबी, ए अतबी सोने का वक्त नहीं है, जरा बेदार हो जाओ, इल हक बिल आराबी, और जाओ जरा उस देहाती के पास चले जाओ, वबश्शिरहु अन्नल्लाह तबारक व तआला कद गफर लक, और जाकर के बशारत दे दो अल्लाह ने तुझे बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया है। पता चला उस जमाने से लेकर आज तक, दौरे सहाबा से लेकर आज तक, हजराते अंबिया हो, हजराते औलिया हो, अल्लाह के मुकर्रब बंदे हो, सबकी बारगाहों से मदद मांगी जा सकती है और मांगी जाती है, मदद मिला भी करती है अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही बात को इख्तिताम के हवाले करते हुए एक रिवायत जो आला एक इबारत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मीज़ानुश शरीयतिल कुबरा इमाम अब्दुल वहाब शारानी के हवाले से जिक्र की है। हजरत अल्लामा शकील ने काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती की फारसी वाली इबारत पेश की थी, उसी की तर्जमानी मैं कर रहा हूँ। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं इन्ना अइम्मत सूफियाई वल फुक़हाई युशफ़िऊना फी मुरीदिहिम, फरमाया सुनो सुनो, ये जो हजरात फुक़हा है, हजरात सूफिया है, ये अपने मुरीदों की सिफारिश भी करेंगे। और फरमाया वयुलाहिज़ूना अहदहुम इंदा तुलूए रूहिही व इंदा सुवाले मुलकरिन व लकीरिन व इंदल हिसाबी व सिराती वल मीज़ानी वला यग़फ़लूना अन्हु फी मौक़िफ़िन मिनल मवाक़िफ़ि कुल्लिहा। सुभान अल्लाह, इसी को जरा ज़हनो दिमाग में रखिएगा। आपने फरमाया सुनो, जो हजरात औलिया है, पीर इसीलिए दुरुस्त बनाना चाहिए, उल्टे सीधे पीरों को इख्तियार करने से खुद अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दी जाएगी, पीर तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता पैर आपका खुद उल्टा और बेकार हो जाएगा, किसी लायक नहीं रहेगा। फरमाया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने, इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं ये जो हजरात औलिया है, ये अपने मुरीदीन के इंतकाल के वक्त भी तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं, मुल्कन लकीर के सवाल के वक्त भी तशरीफ लाते हैं, हिसाब के वक्त भी तशरीफ लाएंगे और मीज़ाने अमल के वक्त भी आएंगे, पुलसिरात के वक्त भी आएंगे। किसी लम्हे और किसी महाज पर अपने मुरीदों को छोड़ेंगे नहीं। हम खुश नसीब हैं, हमने जिसके हाथ पर बैत की है वो मुर्शिद इत्तिसाल ही नहीं, वो मुर्शिद इसाल भी है। और उसकी बारगाह से अगर कोई जुड़ करके राह सुलूक तय करेगा, मेरा विस्तार बोलता है मेरा मुर्शिद उसको बारगाह तक पहुंचा देगा और उस बारगाह तक जाएगा जहां जाकर ये कहेगा बाखुदा खुदा का यही है दर, यही और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलाम वालेकुम।